السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وہ گانا ہے جس کو آئے دن سوشل میڈیا پر ہمارا نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی خود لگاتے اسٹیٹس پر اپنے، اور اسٹیٹس کی زینت بناتے ہیں۔ اور یہ گانا اتنا خراب ہے، اس میں اتنے سڑے سڑے کفریاتی الفاظ ہیں۔ میں ایک چارٹ تیار کیا ہوں، آپ دیکھیں اسکرین پر لگاتا ہوں۔ اس گانے کی لائن میں پڑھ کے بتاتا ہوں، صرف بتانے کی نیت سے ایک بار۔ یہ ہے پرلیم پرلیم دوش کرتا ولائم ترلا لوکا شروائم بھرتشم اتنا پرتم، یعنی اسی ٹائپ کی یہ پوری لائن۔ آپ دیکھو اس میں کہنا کیا چاہ رہے، دیکھیے پرلائم پرلائم، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ سنسکرت کا ایک لفظ ہے، قیامت تباہی کا منظر ہے۔ استغفر اللہ 100,000 بار استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے رب کی شان میں؟ قیامت تو انصاف کا دن ہے۔ قیامت کے تعلق سے قرآن کریم میں 40 پلیسز پر آیت مقدسہ اویلیبل ہے، موجود ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، جس کے تعلق سے مولا فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب آپ بتاؤ، کیا یہ کفریاتی الفاظ نہیں؟ قیامت یہ کون سا منظر ہے؟ تباہی کا منظر ہے۔ اور پھر یہی نہیں، پھر آگے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، برے اعمال کا گھیراؤ ہوگا اس دن اور انصاف نہیں ملے گا۔ کیا آپ بتائیں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ قیامت تو قائم ہوگی اس دن، ہر شے کو انصاف ملے گا، ہمارے باڈی کے ایک ایک حصے کو، یعنی آل پارٹ آف باڈی کو جسٹس ملے گا۔ تو پھر یہ الفاظ ادا کرنا، چونکہ یہ سراسر کفریاتی ہے۔ اور پھر آگے ایک لائن ہے، اس میں دیکھیں، اس میں کس طریقے سے شرکیہ جملہ موجود ہے، آپ دیکھیں۔ یہ ہے بھیفتراتم انتانی پراتم، اس کی حیت ناک و شان و شوکت، یعنی یہ رب کی شان کے تعلق سے جملہ بولا گیا ہے کہ اس کی جو حیت ہوگی، اس کی شان و شوکت ہوگی، اور ساری دنیا کو تباہ کر دینے والی طاقت وہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اب اس میں کیا کیا ہے، اب آپ کو بتاتے ہیں، اب آپ سنیں، اب شرکیہ جملہ غور کریں۔ دیکھیے یہ ہے کہ شرکیہ جملے پر جو مبنی ہے اسلام کے عقائد کے مطابق، جو توحید کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، اس کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا حق پر وہی جماعت ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی سنت ہے۔ اور نہ اہل حدیث کا لفظ ہے، نہ یہ حدیث کا لفظ ہے، نہ ہی کسی اور کا لفظ ہے، جو بولے سب جھوٹے۔ اگر جس کو تکلیف ہو تو آ کر اس پہ بات کر سکتا ہے۔ اس پہ کفریہ جملہ کیا ہے؟ اوتار، یعنی الہی کا ظہور ہونا۔ چونکہ یہ مذہب اسلام میں یہ شرکیہ کانسیپٹ ہے، اس کا جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ اوتار جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ساجھا نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہے، اور اس نے کسی کو، یعنی اپنے جو جسمانی روپ بولا جاتا اس سے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور یہ سارے کفریاتی عقیدے ہیں، اسلام میں یہ عقیدہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جملہ اور ہے کہ کسی مخلوق کو کلی طاقت یا دنیا کی مکمل تباہی کا اختیار دینا، تو کہ یہ بھی جو ہے شرکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے محبوب بندوں کو یا اپنے حبیب کو جو طاقتیں دیا ہے وہ عطائی ہے، وہ جتنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے شان و شوکت اور اپنے فضل و عطا سے دیا ہے، کلی کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہے وہ سب عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی جو مانتا ہے یہی شرکیہ جملہ ہے اور یہی شرک ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ صاف و شفاف عقیدہ ہے کہ جو بھی اختیارات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر اللہ کے محبوبان بندوں کو جو ہے یہ ان کے عطائی طاقتیں ہیں۔ اور چونکہ یہاں پر جو کلی طور پر جو ہے اپنے ذاتی بتایا گیا اس شعر کے اندر، یہ بھی کفریہ ہے، یہ بھی شرک عقیدہ مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ اور ایک اور ہے فوق البشر، صفات کو کسی نے انسان یا کردار سے منسوب کرنا، یہ شرک یا شدید غلو کے دائرے میں آتا ہے، یعنی کسی بشر کو وہ صفات سے ملانا جو رب کی صفات ہو، اگرچہ کوئی بھی معنی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ جب فرمایا ہے تب وہ الگ ہے، کیونکہ یہ ایک عام انسان کسی شخص کو کسی ذات کے لے کر اللہ کا صفات ملا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو اپنی صفات سے مخاطب کرے ایمان والوں کو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ قرآن میں دیکھیں گے سورہ انبیاء آیت نمبر 6 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو رحمت جو محبوب کو اللہ نے بولا ہے، وہ رحمت کس کی صفت ہے؟ رب کی صفت ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بولا ہے، تو یہ رب کا فرمان ہے، اس میں تو انکار ہی نہیں ہے۔ جو انکار کرے گا وہ ڈائریکٹ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج اتنی تیزی سے سوشل میڈیا وائرل ہو رہی ہے۔ ہر آئے دن آپ دیکھو کہ دوسرا تیسرا بندہ اسٹیٹس لگا رہا ہے یہ پرلائم پرلائم کر کے، جو میوزک ابھی چل رہی ہے۔ چونکہ آپ اس سے بچیں، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے،
ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں جس کے تعلق سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح یوں گزرا یوں ختم معاملہ۔ تو ہم اس فتنے والے دور میں ہیں، ہم اس فتنے والے دور میں ہیں جہاں پر ہر آئے دن ایک نئے فتنے کا آغاز ہوتا ہے، وہ بشکل مشرک ہو، بشکل وہابیزم ہو، بشکل دیوبندیزم ہو، بشکل اہل حدیث ہو، یعنی جتنے بھی یہ فتین ہیں ان سب کی شکل میں یہ نازل ہوتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے اور گمراہ کرتے۔ ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں ہمیں بے حد بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم آج نہیں بچے تو ہمارا شمار ان مغلوبوں میں ہوگا، ہمارا شمار ان غافلوں میں ہوگا جن کے تعلق سے قرآن نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک جو وقت ہے حساب کا وہ قریب ہے، اور وہ لوگ جو غفلت میں ہیں اور اترائے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا مفہوم آیت مقدسہ کا، یہ 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ و معمون کرے، اور آپ لوگ بھی سلامت رہے، اور آپ لوگ اہل سنت والجماعت عرفیت میں مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے، اور سچا پکا یہی عقیدہ ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے، عرفیت میں مسلک اعلی حضرت کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ اگر حق پر ہے تو اپنے عقیدوں کو ڈیفینڈ کے دکھائیں۔ یہ وہابیزم، یہ تو وہ فرقہ ہے جنہوں نے یہ کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تحذیر الناس میں موجود ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ شیطان کے علم حضور پاک سے زیادہ ان کے انوار الساتیہ موجود ہے، براہین القاطیہ موجود ہے۔ تو آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ حق پہ ہوں گے؟ اور یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا، کیا یہ کفری عقیدہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا دیا وما محمد الا رسول، قرآن نے کہا کہ وہ خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ بہرحال آپ لوگ بچے رہیں اور علماء سے جڑے، دین سیکھنا ہے علماء سے سیکھیں، یہ چیٹ جی پی ٹی گوگل سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو آئے گی، اگرچہ تھوڑی تاخیر ہو۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ویڈیو 2 لوگ ہی دیکھیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں 1000 لوگ دیکھیں، 2 لوگ دیکھتے ہیں وہی کافی ہے ہمارے لیے، کم سے کم ہمارے ذریعے اگر 2 لوگ بھی سدھرتے ہیں تو وہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ رب کے فضل و عطا سے۔ السلام علیکم۔